علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وجود میرے صحابہ کے لیے حفاظت کا باعث ہے. جب اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا ان پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جو میری شخصیت کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں, جیسا کہ ستارے آسمان کی حفاظت کا باعث ہے, یعنی جب ستارے ٹوٹیں گے پھر آسمان بھی ٹوٹے گا, یعنی قیامت کے دن. اور میرے صحابہ میری امت کے لیے حفاظت کا باعث ہے, جب میرے صحابہ کو موت آ جائے گی تو میری امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد فتنے کیا ٹوٹے؟ بخاری مسلم میں موجود ہے. میں مدینہ شریف میں, آپ نے فرمایا میں انصار کے گھروں پہ بارش کی طرح فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ مسلم کی حدیث 6466 میں نے بیان کی. مسند احمد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 4 پیج 273 18430 مکتبۃ الشاملہ کے مطابق. نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ حذیفہ ابن یمان جو رازدار رسول تھے, انہوں نے مجھے حکمرانوں سے متعلق نبی علیہ السلام کا خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, پھر اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھا لے گا. اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی, وہ بھی باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا. اس کے بعد ملک نابن, اور ڈاکٹر سرار صاحب یوں کر کے کہتے تھے کاٹ کھانے والی ملوکیت, وہ رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا. پھر جابر حکمران تم پر آ جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی اٹھا لے گا, جب تک وہ چاہیں گے وہ رہیں گے. یعنی یہ کلولین پاورز آئیں, کہیں پہ فرینچ آ گئے, کہیں پہ جو ہے وہ برٹش آ گئے. اس کے بعد پھر دوبارہ نبوت کی طرز پر خلافت قائم ہوگی, یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت. امام مہدی کے اوپر بھی میرا 127B لیکچر آپ دیکھ لیں. اسی کا ایک طریق مسند احمد میں ہے 21973, اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت سفینہ نے مجھ سے حدیث بیان کی. سیدنا سعید بن جہمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی, اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے. شیخ البانی, شیخ زبیر لزئی, شیخ اورنوت, شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر سب اس کو صحیح کہتے ہیں. مشکات میں بھی موجود ہے یہ والی حدیث جو میں نے مسند احمد کی, مشکات میں 5378 ہے, سنن نسائی الکبریٰ میں 8155 ہے. یہ سعید تابعی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی, اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی. پھر سفینہ کہتے ہیں اس اپنے شاگرد سے کہ جب ہم نے سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, عثمان اور علی کی خلافت کو جمع کیا تو ہم نے 30 سال پائے. اسی کا ایک طریق سنن ابی داؤد میں ہے 4646, اس میں الفاظ ہیں کہ نبوت کی طرز پہ خلافت 30 سال رہے گی, پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا حکومت عطا فرمائے گا. پھر سعید تابعی کہتے ہیں کہ حضرت سفینہ نے مجھ سے کہا گن ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, لو جی بریک اپ بھی آ گیا جی, ساڈی انجینئرنگ میکینیکل انجینئرنگ انہوں بریک اپ کہتے ہیں. گن ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. وہ تابعی کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ, بنو زرقا تو کہتے ہیں کہ حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے, علی علیہ السلام. یہاں امام ابو داؤد نے علی کو علیہ السلام لکھا ہے کہ بنو امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں ہے. اس پہ حضرت سفینہ کو غصہ آیا, حضور کے غلام کو آزاد کردہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا بنو زرقا کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے, خطرناک بلی اکھاں والے لوگ سن بنو امیہ. اے نیلی آنکھاں والے جڑے نا, یہ بنو مروان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جو علی کو خلیفہ نہیں کہتے ہیں. کتنے سخت الفاظ تھے. سفینہ, یہ ساری حدیثیں حضرت سفینہ سے ہیں, حضور کے آزاد کردہ غلام. یہ واقعہ کربلا کے بعد فوت ہوئے ہیں. میں نے ایک لیکچر میں کہا تھا یہ پہلے فوت ہوئے, لیکن بعد میں نے جب تحقیق کی تو 70s ہجریز کے اندر یہ فوت ہوئے. اچھا, یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے 2226. سیدہ سفینہ کہتے ہیں میری امت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خلافت 30 سال رہے گی, پھر اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی. پھر حضرت سفینہ نے کہا ابو بکر, عمر, عثمان و علی کی خلافت کو شمار کرو, یہ پورے 30 سال بنیں گے. سعید تابعی کہتے ہیں میں نے کہا کہ بنو امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے, ایک غریب ہو تو بدتمیز, حضرت علی تو خلیفہ ماننا ہی نہیں ہو. حضرت سفینہ غصے میں آئے, ان کا یہ بنو زرقا کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے. یہ کہتے ہیں نا جی صحابہ کا فارم لینا ہے اور راوی حدیث سفینہ کا فارم یہ ہے کہ یہ شریر ترین بادشاہت ہے. اسی کا ایک طریق ہے مسند ابی داؤد الطیالسی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1190 جلد 3 پیج 285 پہ, جسے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے السنہ 16 نمبر میں نقل کیا اور صحیح کہا ہے. اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں, وہ یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی ابو بکر, عمر, عثمان و علی کی خلافت 30 سال ہے. اس کے بعد وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کی حکومت کیا ہے؟ تو حضرت سفینہ نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ تھے, وہ خلیفہ راشد نہیں تھے, بادشاہ تھے. حضرت سفینہ خود کہہ رہے ہیں. تو یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت نبی علیہ السلام نے کہا, حضرت سفینہ نے کہا شریر ترین بادشاہت کی, بالکل کلیئر ہو گیا. تو جو یہ ناسبی ہے نا اہل حدیث کے اندر گھسے ہوئے, ان کو بتائیں
کہ آپ باقی چیزیں چھوڑ دیں، یہ پوچھیں کہ خلیفہ راشد کیوں نہیں، یہ حق چار یار کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ خلافت راشدہ حق چار یار کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور حسن ابن علی کی وہ 6 مہینے اس میں شامل ہیں، کیونکہ سیدنا علی کے بعد حضرت علی نے ان کو نامزدگی کیا، صحابہ نے ان کو خلیفہ چنا تھا، وہ حضرت علی کی خلافت میں شامل ہے۔ باقی